السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اندھیرے کتنے گہرے ہوں کبھی مایوس مت ہونا، کہ جب امید باقی ہو اجالے ہو ہی جاتے ہیں۔ کبھی نا امید مت ہونا خدا کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ حضرات محترم، انسان پر جو مصائب و آلام اور پریشانیاں آتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، بلکہ ایک نہ ایک دن آسانی کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ پتجھڑ کے موسم میں ہواؤں کے ساتھ ساری پتیاں جھڑ جاتی ہیں، لیکن اس کی یہ حالت اسی طرح باقی نہیں رہتی، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے بعد بھی موسم بہار لاتا ہے۔ درخت پر نئے نئے پتے اگاتے ہیں، نکل آتے ہیں، پیڑ پودے لہلہانے لگتے ہیں، سر سبز و شاداب ہو جاتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح انسان پر جو مصیبتیں و پریشانیاں آتی ہیں تو وہ باقی نہیں رہتی، بلکہ اللہ رب العالمین آسانی کا دروازہ ضرور کھولتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد 2 سہولتیں اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشان اقدس سے خوشی اور مسرت کی حالت میں مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ ایک تنگی 2 آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، بے شک سختی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرات محترم، لہٰذا ہمیں مصیبتوں پریشانیوں کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو پریشانیاں جلد دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو اس تکلیف کا دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کا دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرات محترم، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مصیبتوں و پریشانیوں کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصابتہ فاقۃ فانزلھا بالناس لم تصد فاقتہ، کہ جسے کوئی فاقہ پہنچے اور وہ لوگوں سے بیان کرے تو اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا۔ فاقہ یعنی کہ کھانے پینے کی مصیبت، تنگی، بھوکا رہنا، اگر کسی کو یہ پریشانی آئے اور لوگوں سے بیان کرے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا۔ ومن انزلھا باللہ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں اسے پیش کرے، اوشک اللہ لہ بالغنا، قریب ہے کہ اللہ اسے بے نیاز کر دے، اما بموت عاجل او غنى عاجل، یا تو جلد موت دے کر اگر اس کا وقت پورا ہونے والا ہو، یا پھر جلد مالداری عطا فرما کر۔ حضرات محترم، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر مصیبت و پریشانی کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس مصیبت اور پریشانی کو دور ہونے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ کا خوف دلوں میں بسانا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو ان کے لیے کافی ہے۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی آیت ہے؟ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ اس آیت میں کتنی ہی زبردست اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے انعامات کا ذکر ہے کہ جو خدا کا خوف دلوں میں بسائے اسے ہر مشکل اور پریشانی سے نجات کے لیے اللہ پاک راہ نکال دے گا، اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں نہ عرض کریں حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ حضرات محترم، لہذا ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے اور رب کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو کر اپنے گناہوں سے باز آنا چاہیے اور اپنی جبین نیاز کو خدا کی بارگاہ میں خم کر دینا چاہیے اور یوں عرض کرنا چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے لیے پاکی ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ جب آپ یوں عرض کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، رب کی رحمت جھوم کر تمہارے اوپر برسے گی۔ سچے دل سے توبہ ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، بندہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی گناہوں سے تائب ہو کر خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اپنی ندامت کے دو بوند آنسو بہا لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب فرما دو کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی بندوں کا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن جب سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں بندہ پلٹ آتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، رب کی رحمت کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، صدا دیتا ہے، رب کی رحمتیں جھوم کر اس بندے پر برستی ہیں، اس کے سارے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا مسلمانوں اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات کے لیے اسی کی بارگاہ میں دعا کرو اور اسے پکارو، اس کی رحمت کو صدا دو، اللہ کی رحمت جھوم کر برسے گی۔ میرا رب طاقت والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ میرا رب وہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو سلامتی عطا فرماتا ہے، میرا رب وہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ اور صحیح سلامت باہر نکال دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں سلامتی عطا فرماتا ہے اور نار نمرود کو گل و گلزار بنا دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو فرعون نمرود جیسی طاقت کو ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک فرما دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ نکال دیتا ہے اور آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو صحیح سلامتی کے ساتھ پار کر دیتا ہے اور اسی دریا میں فرعون اور اس کے سارے لشکروں کو غرق فرما دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو اپنے محبوب کو فجر سے عرش پر بلا کر اپنا دیدار عطا فرماتا ہے اور اپنے محبوب کی معراج کرا دیتا ہے اور اسی معراج میں اس امت کی معراج بھی عطا فرماتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ میرا رب وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے، تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے۔ کتنا عظمت والا ہے میرا رب، کتنا برکت والا ہے میرا رب، کتنا کرم والا ہے میرا رب، کتنا نوازش و اکرام والا ہے میرا رب۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یوں عرض کر اے ملک کے مالک تو جسے چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے بادشاہت چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، بیدک الخیر تیرے ہی دست قدرت میں ساری بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر شے پر قادر ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کا حصہ دن میں داخل کرے اور دن کا حصہ رات میں داخل کرے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو زندے سے مردے کو نکالے اور مردے سے زندے کو نکالے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہے بے حساب روزی دے، بے گنتی دے۔ حضرات محترم، میرا رب بادشاہ حقیقی ہے، خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے۔ میرا رب فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا نیا پیدا فرمانے والا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے، معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ میرا رب خالق کائنات ہے، اس سے اپنی فریاد کو پیش کرو، اپنی پریشانیاں پیش کرو، میرا رب بہت بڑا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب، تو بے شک میں قریب ہوں، میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ کہیں راہ راست پائیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم مجھے ادعونی استجیب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لہٰذا اپنے رب کی بارگاہ میں ساری پریشانیاں رکھ دو، ساری مصیبتیں اپنے رب سے پیش کرو کہ پروردگار تو دور فرما۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس کریم رب کے چوکھٹ پر حاضر ہو جائیں، اپنی ساری عرضیاں اس کی بارگاہ میں پیش کر دیں، ساری پریشانیاں پیش کر دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے معاملات اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ رب احکم الحاکمین ہے، رب ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے۔ اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، رب ہی ساری پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ میں مایوس لوگوں سے بس اتنا کہوں گا کہ مایوس نہ ہو۔ سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، محتاج نہ رہ دامن پھیلا، محتاج نہ رہ دامن پھیلا، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، سنتا ہے خدا۔ جو نار کو بھی گلزار کرے، جو نوح کی کشتی پار کرے، جو نار کو بھی گلزار کرے، جو نوح کی کشتی پار کرے، جو نوح کی کشتی پار کرے، اس رب کے لیے دشوار ہے کیا، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اب دور بہار آ جائے گا، دل کو بھی قرار آ جائے گا، اب دور بہار آ جائے گا، دل کو بھی قرار آ جائے گا، دل کو بھی قرار آ جائے گا۔ ہے جوش پہ رحمت کا دریا، ہے جوش پہ دریا
رحمت کا مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، اس کا تو کرم ہی شیوا ہے، وہ مولا ہے تو بندہ ہے، اس کا تو کرم ہی شیوا ہے، وہ مولا ہے تو بندہ ہے، وہ مولا ہے تو بندہ ہے، کہتا ہے وہی جب مانگ دعا، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، جو ختم نہیں ہوگا انجم وہ عہد بہارا جائے گا، جو ختم نہیں ہوگا انجم وہ عہد بہارا جائے گا، وہ عہد بہارا جائے گا، رکھ اپنا وظیفہ صلی علی، رکھ اپنا وظیفہ صلی علی، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، سنتا ہے خدا۔